اگر آج ہمارے علمی، ادبی، سماجی اور سیاسی حلقوں میں معروف و محترم ہیں تو یہ ان کی خدمات کا اعتراف بھی جو ہے۔ آپ اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور میں ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن اور رجسٹرار کے اعلیٰ مناصب پر فائز رہے۔ تحقیق و تدریس کے میدان میں انمٹ نقوش چھوڑے اور بطور معلم وطن عزیز کو قابل شاگرد دیے۔ USAID پروگرام کی مدد سے 9ویں اور 10ویں کلاسوں کے طلبہ و طالبات کی تعلیم و تربیت اور انگریزی زبان میں بہتر استعداد کے پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ HGC کے تعاون سے پاکستانی جامعات کے تقریباً 800 اساتذہ کی تربیت میں بنیادی کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں 2003 سے 2015 تک پاکستان میں تعلیم بالغوں کے لیے بطور محقق اور منصوبہ ساز قومی اور صوبائی سطح پر قابل ذکر خدمات سر انجام دی۔ یہ اور اس جیسے کئی تعلیمی اور تربیتی پروگراموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ چولستان علمی و ادبی فورم بھاگلپور کی ڈاکٹر صاحب کی اسی مردیانہ اور معلمانہ سوچ کا ثمر ہے۔ یہ فورم جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 1995 ستمبر میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت بھاگلپور میں دیگر ادبی تنظیمیں بھی موجود تھیں، مگر ڈاکٹر صاحب کی دور رس نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں کے شعر و ادب اور مختلف علوم و فنون لطیفہ سے وابستہ تخلیق کاروں کو خوش کہ محض اور بے مقصد تنقید سے زیادہ سرپرستی اور رہنمائی کے لیے ہمارے فورم کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں فورم کے ہفتہ وار اجلاسوں میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی تخلیقات بھی پیش کی، مگر جلد ہی چولستان فورم کے تخلیق کاروں کی سرپرستی کا فریضہ سنبھال لیا۔ فورم کے قیام سے لے کر اب تک ان کے پیش نظر ایک ہی مقصد رہا، وہ یہ کہ نوجوان نوآموز تخلیق کاروں کی تربیت، تعریف و تحسین کے انداز میں کی جائے تاکہ فنون لطیفہ سے دلچسپی کا عنصر کسی طور کم نہ ہو۔ کیونکہ بطور ماہر تعلیم آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نوخیز کلیاں کسی طور روح کے جھکموں کی تاب نہیں لا سکتی، اسی طرح تنقید محض شعر و ادب کے لیے بھی ذرا وساں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے نوجوان ادیبوں کو ہراساں کر دینے والے تنقید سے بچانے کا جو منصوبہ باندھا تھا اس میں کامیاب رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی علمی اور ادبی مسلک میں تخلیق و تعصب کی نہ کل گنجائش تھی نہ آج ہے۔ ہر طرح کا علم، عقیدہ اور ذوق رکھنے والا چولستان فورم کا حصہ بن سکتا تھا اور بن سکتا ہے۔ نظریات کا اختلاف ڈاکٹر صاحب کے عزائم و ارادوں میں کبھی تخفیف یا تحریک کا باعث نہیں رہا۔ آپ نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے بھاگلپور کے علمی اور ادبی افق پر غرور ہیں۔ اس طویل عرصے میں کتنے ہی گمنام مگر نیک نام تخلیق کار اور فنکار چولستان فورم میں بلائے گئے اور ان کے علم و فن کو فورم کے دوستوں نے سراہا۔ کتنے ہی شاعر اور ادیب ایسے ہیں جو اس بات کو ترس گئے تھے کہ کوئی تو ان کی داستان حیات کے چند ورق ہی صحیح توجہ سے تو سنیں۔ وابستگان علم و ادب جانتے ہیں کہ ایسے بزرگ شاعروں اور ادیبوں کے لیے ڈاکٹر صاحب نے خصوصی اجلاس منعقد کرائے، پھر ان کی تخلیقات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ اسی طرح مضافات کے تخلیق کاروں اور فنکاروں کو متعارف کرانے کی ذمہ داری بھی فورم نے خوب نبھائی۔ ادب و شعر کے علاوہ کتنے ہی علوم و فنون جن میں طب، آثار قدیمہ، تاریخ، تنقید، تعمیر، خطابت، کتابت، صحافت، مصوری، خطاطی اور موسیقی کے ماہرین کو چولستان فورم میں خاص طور پر مربوط کیا گیا اور ان کے لیکچر کرائے گئے اور کتنے ہی پروگرام آرٹ کونسل بھاگلپور نے چولستان فورم کے اقداموں سے منعقد کیے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ان تمام تقریبات کی کامیابی کی ضمانت ڈاکٹر صاحب کی عالمانہ گفتگو ہی تو ہوتی۔ سامعین میں سے جن کرم فرماؤں نے ادیب صاحب کی گفتگو کرتے یا گفتگو سنتے دیکھا ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب جب گفتگو کی کشتی کو بحر معنی میں رواں کرتے ہیں تو سامعین پر وجہ و ثبوت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مگر یوں کہ آخر تک منظر، مقصد اور منظر نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے۔ جس کتاب، مقالے، مضمون یا موضوع پر قلم یا زبان کو متحرک کرتے ہیں اس تخلیق اور تخلیق کار کو عمر کر دیتے ہیں۔ ادیب قسم کے مقرر ہیں
کہ گفتگو میں استعارہ نہیں، کنایہ نہیں، تمثیل نہیں، گفتگو ثقیل نہیں، ترسیل نہیں، تشریح نہیں، علامت نہیں، ملامت نہیں، اہانت نہیں، لہجے میں درستی اور ہمدرد نہیں، لفظوں کی جواب نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں، مگر گفتگو ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور سامعین ہے کہ ہمارا ماہر ہے، چپ ہے، بڑے سے بڑا مقرر اور عالم بھی ان کی تقریر اور علمیت کے سامنے خود کو طفل مکتب سمجھنے لگتا ہے۔ دل کو لینے والی گفتگو آپ کا وصف خاص ہے۔ ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب فدائے ملک و ملت ہیں، تعلیم و تربیت کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہیں، اعلیٰ پائے کے تخلیق کار ہیں، مگر اس کے لیے اعلان و اہتمام نہیں کرتے۔ ماہر تعلیم ہیں، نقاد ہیں، مترجم ہیں، بہترین منتظم ہیں، آپ بیک وقت روایت میں ڈوبے ہوئے اور درایت میں نہائے ہوئے۔ ان کا قلم ہو یا قدم، دل ہو یا دماغ، ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، مگر میانہ روی کی اعتدال اور نفاست سے نہ خود دور ہوتے ہیں، نہ دوسروں کو دور ہونے دیتے۔ آپ چال چلن میں، قیام و کام میں، قلم کاری اور کلام میں بے حد نفاست سے کام لیتے ہیں، مگر نفاست کسی طور نزاکت کے روپ میں نرگسیت کا لباس لے کام نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب سے میری نیاز مندی کا تعلق مبیش 3 دہائیوں کا مزید ہے، پھر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انہیں قریب سے جانتا ہوں۔ یوں بھی باوقار اور خوددار افراد پوری طرح اپنی ذات اور کردار کو مکمل بیان نہیں کیا کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستحکم خیال اور مسلسل سوال ڈاکٹر صاحب کے ذات ذہن کو روشن رکھتے ہوئے، جو ان کی بصیرت کی روشنی کو مار نہیں ہونے دیتا۔ وہ خیال اور سوال ان کے ہر ملنے والے پر اتنا ہی ظاہر ہوتا ہے جتنا کسی کی بصیرت اور ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی پوری شخصیت کسی کی گرفت میں آئی ہو، اس کا امکان قدر کم اور قریب عدم ہے۔ اتنے ہی کہتے ہیں، شعر ہو یا شعور، ادب ہو یا مذہب، ارادہ ہو یا عمل، جذبہ ہو یا جنس، پوری طرح کھو جائے تو کھیل بن جائے۔ ادیب صاحب کی طبیعت میں چوکسی بھری ہے۔ ذرا انہیں خیال گزرا کہ کچھ ناشائستہ، نامہذب اور ناپسندیدہ ہوا چاہتا ہے، بس اس ذرا سی آہٹ پر ان کے حواس بحال اور بیدار ہو جاتے ہیں۔ یوں انہیں سرد امکان کا گمان صاف سنائی اور دکھائی دینے لگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوستوں، چاہنے والوں کو وسیع حق رکھتے ہیں۔ ان کے ملنے والوں میں سکونوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ، اعلیٰ انتظامی اور حکومت فائز افسران، اخباروں کے مدیران، تخلیق کار، فنکار، خطاط، مصور سماج سب شامل ہیں۔ ہر ایک کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور ہر ایک سے اتنی انسیت رکھتے ہیں کہ آپ کے تمام ملنے والے آپ کی شفقت و محبت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جس خاموشی سے ادبی، مذہبی اور سماجی مارکیٹوں کے دھنا سے ان کو چاروں شانے چیت کیا ہے، وہ نہایت قابل قدر ہی نہیں، قابل تقلید مثال ہے۔ کوئی شور و غبا نہیں ہوا، کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی فاتحانہ نعرہ سنائی دیا ہے، بس سب کچھ خاموشی سے ممکن بنا دیا۔ آپ قاضی شہر نہیں، مگر شہرت کم نہیں، نام پر وکیل نہیں، مگر بے آسرا لوگوں کی خدمت آپ کا شعار ہے۔ دبنگ شاعر نہیں کہ لوگ ان کی ہر گوئی کی صلاحیت سے خوف کھائیں، کسی ٹی وی چینل کے اینکر نہیں کہ لوگ ان کے آگے پیچھے پھریں، بڑے سرمایہ دار نہیں کہ داد و دانش سے ایک زمانے کو اپنا ہمنوا بنائے ہوئے ہوں۔ یہ سب کچھ نہیں، مگر ایسا کچھ تو ہے کہ سب کی نظروں میں برگزیدہ اور چاہے جانے کے لائق ہے۔